کیا وجہ ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں اعجاز الحق کو اور خالد مکسی کو شامل کیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے پی ٹی آئی کے علی امین گنڈا پور مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کمیٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات صرف مذاکرات کی خاطر کیے جا رہے ہیں، ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے، یا پھر نیت صاف ہے حکومت کی؟ نعیم قریشی صاحب۔ بہت شکریہ طلعت جتوئی صاحب۔ بالکل میں عبداللہ گل صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مذاق ہی ہے، یہ مذاکرات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ وقت چاہیے اور وقت گزاری چاہیے، اور ایک خاص وقت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم سے مذاکرات کی درخواست کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے تحریری طور پہ مطالبات مانگے ہیں پی ٹی آئی سے کہ آپ کے جو بھی مطالبات ہیں وہ ہمیں تحریری طور پہ دے دیں۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کئی بار کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے اس مذاکرات کے نتیجے میں جو کچھ بھی حکومت سے مانگا جائے گا وہ حکومت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ علی گوہر صاحب نے یہ بات کہہ تو دی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم مذاکرات کا حصہ نہیں، یا ہم سے مذاکرات مت کرو اور سیاسی حکومت سے کرو، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے خود یہ بات کہی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھیں گے، کیونکہ دیکھیے حکومت اس لیے ان مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ مسلم لیگ کے تمام وزراء عطا تارڑ صاحب، اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب، اسی طرح تمام لوگ جو ہیں، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، تمام لوگ جو ہیں مسلسل پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان مذاکرات کو جو ہے وہ سبوتاژ کیا جائے، کیونکہ جو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے پی ٹی آئی کو وہ مسلم لیگ نون کی جیب سے ہی دینا ہے، اس حکومت سے لے کے ہی دینا ہے، اور یہ کچھ بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ نہ یہ 9 مئی کی آڑ میں نہ تو یہ سیاسی کارکنوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ عمران صاحب کو رہا کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ 8 فروری کے الیکشن کی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں، نہ یہ 9 مئی کی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان اسی طرح سلسلہ جاری رہے، ان کے درمیان کچھ نہ کچھ فصل چلتی رہے اور نون لیگ کی حکومت بھی چلتی رہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے ان مذاکرات میں قطعی طور پہ سنجیدہ نہیں ہے۔ آدھی مسلم لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ، آپ دیکھیں عطا تارڑ نے کہا کہ 9 مئی کے کسی مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے ماسٹر مائنڈ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بیان ان کا آج چھپا ہے جب آج مذاکرات کا پہلا دور میں قریشی صاحب اس بات سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ حکومت اپنے ہی نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو 4 سائیکلوں کا مبینہ چور بنا دیتی ہے، پھر اسی کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے۔ بہت عجیب سی بات ہے۔ احمد اویس صاحب، مجھے الاؤ کیجئے قریشی صاحب پلیز۔ احمد اویس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احمد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، علی امین گنڈا پور صاحب کیوں مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہے؟ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اختلافات مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر بڑھ گئے ہیں، اور آپ کی نظر میں آج فیصلہ موخر کیوں ہوا؟ کیا اس فیصلے کا موخر ہونا کوئی کنیکشن ہے مذاکرات سے؟ احمد اویس صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتوئی صاحب، آپ نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میرا پہلے بھی خیال یہ تھا کہ اگر ان مذاکرات کو کچھ دن چلانا ہے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم تو بالکل تیار ہیں اور یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی فروٹ نکل آئے گا، ایک مثبت پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ نکل آئے، لیکن جو حالات اور صورتحال ہے اس کا تجزیہ کریں تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن لگتی ہے کہ جہاں پہ اس کا کوئی مثبت پہلو کہ جہاں پہ یہ مقصد مذاکرات ہوں گی اور کوئی اس کی ایسا حل نکل آئے گا کہ جو سیٹلمنٹ کی شکل ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی آپ نے بات کی، تو گنڈا پور صاحب میں بہت ساری، ہر آدمی میں کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں بڑے بلنٹ آدمی ہیں، صاف، تو ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اتنا ڈپلومیسی کے اوپر صحیح چل نہیں سکتا، کیونکہ وہ ڈپلومیسی میں تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ پہلا جو لیسن ہے ڈپلومیسی کا وہ ہے کہ یو مسٹ لرن دی آرٹ واٹ ناٹ ٹو اسپیک۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب تھوڑے سے منہ پھٹ ہیں،
تو ان کو معلوم نہیں پڑتا کون سی باتیں نہیں بولنی ہوتی. وہ ہاں یہ ایک تو یہ آسپیکٹ ہے. تو یہاں پہ تو وہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے نا, وہ آپ نے اگر جولیس سیزر کو پڑھا ہو تو ایک سٹیج کے اوپر وہ اینٹونی جو اس کا دوست ہے وہ اس کے ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ بروٹس از نوبل, وائز, ویلینٹ اینڈ آنےسٹ. بالکل ٹھیک. I love Brutus and I honor him. Caesar was mighty, bold, royal and loving. I feared Caesar, honored him and loved him. یہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج. بالکل سمجھ میں نہیں آئی سر مجھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے یہ صورتحال جو ہے, لیکن حالات جو بنتے نظر آ رہے ہیں یہ پانی کے ببل کے اوپر ہیں, اور یہ بات بالکل درست فرمایا ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو سکسیسفل کرنا جو ہے یہ اس حکومت کے بس میں نہیں ہے, نہ کرنا چاہیں گے وہ بالکل کسی صورت کو, کیونکہ وہ جو مذاکرات کی جو صورت نکلے گی اگر کامیاب ہوتے ہیں تو وہ لیٹ ڈاؤن یہ حکومت لیٹ ڈاؤن ہوگی اس کے اندر. بالکل. اور وہ ان کو اور وہ کیونکہ پانی کے ببل کے اوپر ہیں اس لیے ان کو یہ بڑے خطرات ہیں اس قسم کے کہ ان کا بیس کوئی نہیں ہے. بیس تو تب ہوتا ہے نا کہ عوام کے اندر وہ جڑیں دور تک پھیلی ہوئی ہوں, وہ تو ہے نہیں ان کی, وہ جڑیں تو پی ٹی آئی کی ہیں. الاؤمی احمد صاحب میں ڈسکشن آگے لے کے چلوں. عبداللہ حمید گل صاحب کافی وقت سے انتظار کر رہے ہیں, وہ ناراض نہ ہو جائے, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس بات کا. عبداللہ, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں سیویلینز کو سزائیں دی گئیں, یورپین یونین نے تشویش کا اظہار کیا کہ آپ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے اندر شامل ہیں, بڑی آپ نے کنونشنز کی پاسداری کرنی ہے اور آپ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس کے اندر سینئر ترین ججوں نے, منصور علی شاہ صاحب, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, منیب اختر صاحب, جمال خان مندوخیل صاحب, سب کہہ رہے ہیں آئینی بینچ کو آپ فل کوٹ کریں. لیکن آپ جانتے ہیں کس طریقے سے امین الدین خان صاحب نے اپنے حق میں ووٹ دے کر اپنے آپ کو مزید 6 مہینوں کے لیے آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کروا لیا, کیونکہ پاکستان بار کاؤنسل اور حکومت ان کے ساتھ تھی اور وہ زیادہ طاقتور ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو نے آئین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, عدلیہ کے اوپر کنٹرول اپنا پورا بٹھا لیا ہے. آپ کی نظر میں سر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, کیا عدالتوں سے اب کسی کو امید ہوگی؟ کیا آج کے عام پاکستانی کو, نوجوان کو جب یہ سننے میں ملتا ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے بابو ہیں جن کو انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا, جو ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام بناتے ہیں اور ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, دوسری طرف ایک بابو کہتا ہے انٹرنیٹ کم استعمال کرو تیز ہو جائے گا, ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ یہ نظام عدل تو ہمیں تباہ کر دے گا. عبداللہ حمید گل صاحب. پرابلم ساری آپ کے نظام عدل و انصاف کی ہے, تبھی تو آپ کی عدلیہ جو ہے وہ 130ویں نمبر پہ رینک کر رہی ہے. تو یہ بات تو بالکل اپنی جگہ, لیکن جہاں تک تعلق ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا, میں آپ کو یہ بتاؤں علی امین گنڈا پور اس لیے نہیں مذاکرات کے اندر جو ہے حصہ بن رہے کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب پہلے وکٹم بنیں گے, کیونکہ ان کو تو ایک ایجیٹیشن کی سیاست کے لیے تحریک انصاف کا جو ہے وہ صوبائی رہنما مقرر کیا گیا, صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر چیف منسٹر بنایا گیا. اگر وہ ایجیٹیشن کی بات ختم ہو گئی اور لڑائی جھگڑے کی بات ختم ہو گئی تو علی امین گنڈا پور سے بہتر چوائسز پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں, تو وہ وہاں چلے جائیں گے. ایک بات تو یہ بڑا ضروری ہے. دوسری بات, حکومت بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر حکومت نے کچھ کرنا ہوتا تو جب راجہ ریاض اکیلا آدمی اپوزیشن میں تھا تو پھر آپ مجھے بتائیں تب قوانین کیوں نہیں بنائے انہوں نے, یہ اب کیوں قوانین بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے سکورز جو ہیں وہ سیٹل کرنا چاہ رہی ہے اپنے سیاسی رائیولز کے خلاف, تاکہ, اور اس کے لیے وہ سہارا کس کا لے رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہر کوئی راولپنڈی کی طرف دیکھتا ہے. راولپنڈی کو بھی اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ حکومت جو ہے شاید ان کے کندھے کے اوپر, ابھی جو آپ نے دیکھا کہ جب یہ 26 نومبر والا واقعہ ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے اس ٹائم پہ بول دیا کہ جناب اگر ہمارا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دیتی تو وہ آپ دیکھیں مطلب یہ کیا بات کرنے والی تھی اور کیوں کرنے والی تھی اور پوری دنیا میں اس کا کیا میسج گیا. تو یہ بڑی چند چیزیں ہیں جو میرے خیال میں سیاست کے اندر قربانی دینے کی پوری جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس سب سے جو مبرہ جو آپ نے بات کی وہ بڑی ہے کہ بلاول صاحب رکھیں جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا, انہوں نے اپنے رفقا کو جو دینا تھا وہ دے دیا. بلاول صاحب نے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے سندھ حکومت کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ انتہائی مایوس
کارکردگی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا تھا، دوسرے لفظوں میں اس وجہ سے وہ اپنی رائٹ عبداللہ صاحب آخری منٹ ہے، میں چاہوں گا گفتگو میں حافظ صاحب کو بھی شامل کر لوں. الاؤ می تھوڑی سی آپ کی آواز بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے عبداللہ صاحب. میں ایک آخری بات جی جلدی سے سر. جی آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے بات کی، دیکھیں ہر پارٹی اس نفسا نفسی کے دور میں اپنا حصہ چاہتی ہے، مور they want their piece of pie، تو وہ اپنا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک.